آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ کراچی میں اگر آپ ڈمپر سے بچ بھی جائیں تو مین ہول میں ضرور گر سکتے ہیں، گر کے مر سکتے ہیں یا کم از کم زخمی ضرور ہو سکتے ہیں۔ اور ایک اور میں آپ کو وارننگ دیتا چلوں کہ اگر گرنا ہی ہو مین ہال میں تو رات کو کم از کم نہیں گریے گا۔ کیوں؟ یہ ہم آپ کو پروگرام کے دوسرے حصے میں تفصیل سے سمجھائیں گے۔ مگر پہلے اسلام آباد کے گوسپس گیمز میں ذرا سا جھانک لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ 27 نومبر کو جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل ساحر شمشاد مرزا ریٹائر ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی 27ویں ترمیم کے تحت جو یہ ادارہ تھا جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا، وہ بھی ختم ہو گیا اور اس کی جگہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ تخلیق کیا گیا، جو کہ مسلح افواج کی تینوں شاخوں اور اسٹریٹجک کمانڈ کا سپر کمانڈر سمجھیے۔ مگر اب تک اس نئے عہدے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا ہے۔ یہ عہدہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سنبھالنا ہے، جو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، اور اس عہدے پہ وہ 2024 میں جو آرمی ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہے اس کے تحت 29 نومبر 2027 تک تو ہیں چیف آف آرمی اسٹاف۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی 3 سالہ توسیع مجھے وہ یاد آ رہی ہے اس وقت۔ اس وقت بھی یہی گیم ہوا تھا، پل اینڈ پش والا، اور بالآخر انہیں توسیع مل گئی تھی۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ اس میں ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے۔ کیوں میڈیا اور سوشل میڈیا جو ہیں وہ اس پہ اتنے پریشان ہیں؟ پروسیجر کا معاملہ ہے، وزیر اعظم بیرون ملک ہیں، وہ آ جائیں گے اور پھر یہ نوٹیفیکیشن جو ہے مناسب وقت میں جاری کر دیا جائے گا چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو عہدہ ہے اس کے لیے۔ لیکن جو نکتہ چین ہیں، جو اس حکومت کے حاسد ہیں، وہ کہاں چین سے بیٹھنے والے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو یہ تاخیر کسی اندرونی کشمکش کو ظاہر کر رہی ہے، یا پھر کنفیوژن ہے، یا نااہلی ہے۔ جی اچھا، آئی لو خواجہ آصف، ایوری باڈی لوز، مجھے بہت پسند ہے، لیکن یہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ پہلے کلیریفائی کر دیں، اس سے بہتر کہ اس سے بنسبت کہ افواہیں پھیلے اور پھر آپ لوگوں کو ڈانٹیں کہ یار آپ کیوں افواہیں پھیلا رہے ہو، آپ کیوں اس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہو۔ بہرحال یہ اپنی جگہ۔ اچھا، ہم نا کیونکہ ہم کراچی میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایٹ لیسٹ میں یہ بات محسوس کرتا ہوں کہ ان چیزوں سے نا ہم کافی لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ اب جب یہ پہلے افواہیں گردش کرنے لگی، اور آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کی طرف سے آئی تھی زیادہ، کہ یار یہ بڑا ایک مسئلہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، 90s میں بھی یار میں سنتا رہا ہوں، ہر جگہ سنتے رہے ہیں، رائٹ؟ تو میں نے کہا یار اگین ایسی نان ایشو کو بنا دیا، نوٹیفیکیشن آ جائے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مطلب ہائبرڈ 3.2 2.0 میں کوئی کریکس آ رہے ہیں، رائٹ؟ لیکن پھر پچھلے 3 روز مجھے موقع ملا، تھوڑا لاہور کا بھی چکر لگا، اسلام آباد کا بھی چکر لگا، کئی لوگوں سے باتیں ہوئی، اور وہاں سے مجھے جو امپریشن ملا ہے کہ all is not 100% well، ٹھیک ہے؟ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نوٹیفیکیشن نہیں آئے گی، یقیناً آ جائے گی، لیکن بے چینی ہے۔ دیکھو، نوٹیفیکیشن تو عمران خان نے بھی دی تھی جنرل ندیم انجم کی فیض حمید کی جگہ، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنی کھینچا تانی ہوئی تھی۔ ایگزیکٹلی، لیکن اب دیکھو سوال یہ، اور ہسٹوریکلی نون لیگ والوں کی بنتی نہیں ہے، 90s سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں، اور نون لیگ میں بھی ہسٹوریکلی میاں صاحب کی، بڑے میاں صاحب کی، تو تھنگز آر پوائنٹنگ ان تھوڑا سا ان دیٹ ڈائریکشن۔ جس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی وہ ہے کہ کیوں، مجھے جو سمجھ نہیں آ رہی کیوں آخر کار، مطلب اس سے زیادہ 1 پیج پر تو یار بندہ ہو ہی نہیں سکتا نا، سب کچھ الائنمنٹ میں چل رہے ہیں، بظاہر الائنمنٹ میں چل رہے ہیں، تو اس وقت پنگا کیوں ڈالیں؟ اور وہ بھی ڈیلے، یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ یار نہیں کریں گے ہم، وہ ایک الگ بات ہے۔ ڈیلے سے تو پھر ایک کریک آتا ہے، تھوڑی سی اعتماد کو ٹھیس پہنچتا ہے، بدمزگی ہوتی ہے، اور پھر اس کے آگے جاتے اور دل میں بات رہ جاتی ہے، اور اکثر وہ بات تک پھر دل سے آگے چل کے اس کا پھول کھلتا ہے یا جنگل بنتا ہے، یو نیور نو۔ سر اچھا شاہزیب، آپ کا کوئی انٹیک؟
ہاں میں ایکچولی جو سرکار کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں کہ ایک غیر ضروری اور غیر ذمہ دارانہ سرائی ہو رہی ہے میڈیا میں، اس سے گریز کیا جائے، ان کا مشورہ یہ ہے. لیکن پریکٹیکل چیزیں 2-3 ہیں. فار ایگزامپل اگر جس طرح سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایک اسموتھ ٹرانزیشن ہو جائے گی، وہ نہیں ہوئی. یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ پرائم منسٹر کو اچانک لنڈن کیوں جانا پڑا. ابھی تک ہم نے جو کوریج دیکھی پچھلے 2-4 دن کی، کوئی ایسی انگیجمنٹ نظر نہیں آئی کہ بہت ہی کروشل تھا جانا، جس کی وجہ سے بظاہر یہ پروسیس تھوڑا ڈیلے ہوا ہے. ڈیلے میں کیا چیز سفر کر رہی ہے؟ ہمارے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں ان کا جو نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ ہے اس کے کمانڈر اپوائنٹ ہونے ہیں، اور جب تک یہ نوٹیفیکیشن نہیں آتا وہ اپوائنٹمنٹ بھی شاید رکی ہوئی ہے. اسی طرح نیشنل کمانڈ اتھارٹی ایکٹ جو ہے اس میں ترامیم ہونی ہے، کیونکہ باقی 2 سروسز کے جو لیڈرشپ ہے ان کو پتہ لگنا ہے کہ جی کہ آگے ہم کیسے چلیں گے جب ہمارے نئے آ جائیں گے CDF. تو یہ معاملات رکے ہوئے ہیں، جس سے تھوڑا بہت ایک امبیرسمنٹ شاید ہوتی ہے کہ یہ اتنا اسموتھلی نہیں ہو رہا جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. لیکن میں بھی دیکھ رہا تھا انفارمیشن منسٹر کا بیان، انہوں نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر آج رات کو آ جائیں گے واپس، تو ہوپ فلی ود ان 24 hours to 48 hours یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. ہاں لیکن دیکھیں شاہ زیب، اگین میں آپ سے بھی یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. ہم سب مان رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن جاری ہو ہی جائے گی، اس میں تو کوئی اتنی کنفیوژن نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ اگین وہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح ایک پروسیس ہوتی ہے، مانا پروسیس ہوتی ہے، لیکن اب کافی کلیئر ہے کہ مطلب اگر گل ود نہیں گئی تو مطلب تھوڑی بہت تو یہاں پر مطلب کچھ نہ کچھ ایشو چل رہا ہے. اردو کا ایک محاورہ ہے کہ دودھ تو دینا ہے مگر مہنگی ڈالنی ہے. تو مجھے موٹیویشن نہیں سمجھ آ رہی. شاہ زیب آپ کو کچھ آ رہی ہے سمجھ؟ دیکھیں ابھی ہم تھوڑا سا یہ اسیوم کر رہے ہیں کہ جیسے جو میڈیا میں بات آئی کہ جی نواز شریف صاحب جو ہے وہ ماضی میں بھی شاید اس طرح سے کرتے رہے ہیں، شاید وہ دوبارہ کر رہے ہیں. اب یہ گورنمنٹ کا اصرار ہے. رانا ثنا کا میں بیان دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی نواز شریف نے تو نہ اس پہ کوئی بولا ہے نہ ہی وہ رکاوٹ ہیں، ان کو خواہ اس سے جوڑا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے لیڈر کا دفاع کریں گے، لیکن بظاہر ہمیں کوئی ایسی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، نظر بھی نہیں آ رہی، کیونکہ یہ جو پارٹنرشپ ہے ہماری سول منسٹری کی اس وقت، اور اس میں ہماری سویلین سائڈ نے جو ماضی کے جو سبق سیکھے ہیں، اور جو عمران خان صاحب سے بھی انہوں نے سبق سیکھا کہ ہمیں نہیں ایسی کوئی اپرچونٹی دینی ہے جس سے کہیں پہ بھی کوئی ہلکا سا بھی کریک نظر آئے. اس میں دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر آؤٹ آف دا وے جا کے وہ پریز کر رہے ہوتے ہیں آرمی لیڈرشپ کو، ملٹری لیڈرشپ کو، بار بار انہیں یقین دہانی کرا رہے ہوتے ہیں کہ جی اصل میں تو ٹھیک ہے آپ ہی ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. تو اتنی جب آپ نے کوششیں کی ہوں تو کریکس اگر یا تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں کریکس، ایک تو یہ ہو سکتا ہے، یہ ہماری ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، یہ ہمارا صحافی پنا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، یہ ہمارا صحافی پنا ہے. یا ہو سکتا ہے کہ ہوں لیکن جس کو یہ ریپیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، لیکن ہمیں کوئی ایسی وجوہات نظر نہیں آتی کہ جس کی وجہ سے وہ اس پارٹنرشپ کو داؤ پہ لگائیں گے. فار ایگزامپل خاص کر کے نون لیگ، پیپلز پارٹی کا بھی چلیں آپ یہ مان لیں، لیکن پیپلز پارٹی کا چلیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، افواہیں ہیں KP کا گورنر چینج ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. ان کے معاملات شاید تھوڑے سے مختلف ہوں، لیکن نون لیگ کے حوالے سے تو بظاہر ایسا کچھ نظر نہیں آتا کہ وہ کیوں پنگا لیں گے. یا تو صرف پیرانویا ہے، یا تو ہم بھی پیرانوئڈ ہیں، سبھی پیرانوئڈ ہیں، یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے. ہاں اور دوسرے یہ ہے کہ بلی تھیلے سے ظاہر ہے 24 گھنٹے میں باہر آ ہی جائے گی، اور اسی طرح باہر آئے گی جیسا کہ اسے آنا چاہیے. یار ایک اور چیز میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اتنے سینئر لوگ ہیں، عمر گزر گئی ہے آپ کی صحافت میں. یہ جو عمران خان کی ہمشیرہ ہے نورین خان، انہوں نے انڈین میڈیا کو انٹرویو دیا، ٹائمز آف انڈیا، انڈیا ٹوڈے اور ANI کو، اور ایک جملہ انہوں نے ان کی آواز میں ہے کہ اگر وزیر اعظم مودی آپریشن سندور کریں گے تو ہی عمران خان جیل سے باہر نکل سکتے ہیں. یہ جو ہے ویڈیو یہ اور جگہ تو شیئر ہوئی، لیکن نون لیگ نے بطور خاص اس کا سواگت کیا، عابد شیر علی وغیرہ سب نے، اور جو وزیر اطلاعات ہیں عطا طاہر، انہوں نے کہا دیکھا ہم نہیں کہتے تھے ملک دشمن یہ وہ فلانا، یہ جو بھی ہے. تو نورین خان نے کہا کہ ایک میسیج میں کہ اس انٹرویو میں AI میں تعریف کی گئی ہے. اب کون اعتبار کرے گا یار؟ نورین خان ظاہر ہے انہیں یہی کہنا تھا، وہ کیا کہیں گے. BBC نے بھی ٹیکنیکلی اس کو ڈائسیکٹ کیا کہ کیا انہوں نے مودی یا آپریشن سندور کا ذکر کیا کسی انٹرویو میں. BBC کہہ رہا ہے کہ یہ AI جنریٹڈ جو ہے کام ہے،
انہوں نے یقیناً جو جیل میں ان کے بھائی کی تنہائی ہے اس کی بات کی اور ان کے جو مسائل ہیں اس پہ ڈیفینیٹلی بات کی, لیکن یہ جو جملہ لے کے اڑ رہی ہے پوری قوم, یہ اے آئی جنریٹڈ. آپ بی بی سی کے پاس جائیں, آپ کے بھائی نے وہ انٹرویو ان کی اپنی ویب سائٹ پر ہی سنا ہے, تو ایسا جملہ اس میں نہیں ہے. آپ وہ ایک الگ بات ہے, آپ لوگ میں سے اگری کریں یا ڈس ایگری کریں, آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے گڈ آئیڈیا کہ آپ انڈین میڈیا پر جائیں, کیونکہ آپ کو ان کا ایجنڈا اچھی طرح سے پتہ ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کراچی کو تباہ کر دیا تھا, لاہور کے بندرگاہ پر قابض ہو گئے تھے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. پوری دنیا کے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز آپ کے پاس موجود ہیں. یو شوڈ اوائڈ انڈین ٹیلی ویژن. یہ میری رائے ہے, یو کین اگری, یو کین. لیکن یہ جو نہیں, میں کیا یہ پاکستانی میڈیا پہ اپیئر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. میں یہ میں نہیں کہہ رہا. اگین میں صرف بات کروں, اگین میں نے کہا کہ یو کین اگری, یو کین ڈس ایگری, یہ میرا ویو ہے. ہم اس پر چاہے تو ہم بحث کر سکتے ہیں, میں نے اپنا ویو دے دیا ہے. لیکن انہوں نے یہ بات وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی آپ نہیں بول سکتے, سوشل میڈیا پہ کریں گے تو کیس بن جائے گا, تو اپنی آواز اٹھانے کے لیے. اچھا, لیکن دنیا کی میڈیا پڑی ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ ہماری جو اس وقت. اگین دیکھیں, اگین میں اس پوائنٹ پر پھنسنا نہیں چاہ رہا. شاہ زیب, آپ کا ویو ہے, میں نے سن لیا ہے, یہ میرا ویو ہے. میں اگری کر رہا ہوں کہ ہمیں ہمارے لوگوں کو انڈین میڈیا کے ہاتھوں میں نہیں کھیلنا چاہیے. ان کی کوئی ہمدردی نہیں ہے آپ کے ساتھ, لیکن یہ ہماری ریاست کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب آپ اتنا یہ کر دیں گے, زبان بندی کریں گے, تو پھر لوگ اچھا. بنیادی نقطہ یہ ہے کہ نورین خان نے یہ جملہ نہیں کہا, یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے. یہ ایک سیریز آف اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز کا ایک حصہ ہے. ہم نے رویش کمار کے بھی ویڈیوز اس طرح کے دیکھے ہیں, ہم نے انڈین چیف آف آرمی اسٹاف. اینڈ یار میں صرف ایک بات کہنے چاہ رہا ہوں, انتہائی ستھرے ڈیپ فیکس ہیں, انتہائی ستھرے. مجھے ایکچولی میں نے کیسے وہ جو انڈین ڈیفنس چیف کا یا رویش کمار کا یا ایک اور ہے وہ جو ان کا شیو ارور ہے, مونچھوں والا, بڑی صحیح مونچھیں ہیں اس کی, وہ جو یہاں پہ ہوتی ہے نا یار. when I was watching it مجھے جا کے ایکچولی چیک کرنا پڑا گوگل کر کے کہ اگر انڈین ڈیفنس چیف نے یہ بات کی ہے کہ جی پاکستان کو سنبھالنا ہے تو چین کے ساتھ دوستی کرنی ہے, چین کے ساتھ دوستی کرنی ہے تو ان کو آپ اروناچل پردیش پلیٹ پہ دے دیں. یہ تھا نا اے آئی ویڈیو میں. مجھے جا کے دیکھنا پڑا کہ یار کہیں یہ خبر تو نہیں چلی. That was how good it was. 3 مہینے پہلے آپ چیک کر سکتے تھے, 3 مہینے بعد کیا ہوگا اللہ ہی جانے. لیکن بھائی جان یہ اتنی خطرناک ٹیکنالوجی ہے کہ اللہ سے سب کو اپنی سلامتی کی دعا مانگنی چاہیے. بے شک. ایک بریک لے لیں. ویلکم بیک. پروگرام ابھی بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے ملک میں اگر ہمارے شہریوں کو اپنی جائز بات کہنے کا حق ہو, تنقید کرنے کا حق ہو, تو وہ پھر دوسری ایکسٹریمز پہ نہ جائیں. اس کا نشانہ صرف سیاستدان نہیں, صحافی نہیں, وکیل بھی بنتے ہیں. مثال کے طور پہ انسانی حقوق کی سرکردہ وکیل ہیں اسلام آباد میں ایمان مزاری, اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا. وہ خاص طور پر آج کل ایک کیس کا نشانہ ہے جسے کہا جاتا ہے متنازع ٹویٹ کیس, یعنی کہ انہوں نے کوئی سوشل میڈیا پہ اظہار رائے کی تھی جس کے بعد سے ان کے خلاف ایک مقدمہ چل رہا ہے. یہ مقدمہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے قائم کیا. الزام یہی ہے کہ جی انہوں نے کوئی ریاست مخالف مواد کانٹینٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر شیئر کیا. 30 اکتوبر کو ان پر باقاعدہ یہ چارج لگایا گیا. اس کے بعد سے یہ کیس چلتا آ رہا ہے. پچھلے ہفتے ایک عجیب سی بات ہوئی کہ ان کا یہ جو کیس ہے جب یہ کورٹ میں تھا تو ان کے لیے جو سرکار کی طرف سے نامزد کردہ وکیل ہیں انہوں نے گواہوں کو کراس ایگزامن کرنے سے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ جی مجھے جو سوال ڈکٹیٹ کیے گئے ہیں میں وہ سوال نہیں کر سکتا, جس کے بعد پھر انہیں چینج کیا گیا ہے. تو جو وکلاء کی عالمی تنظیمیں ہیں انہوں نے اس پہ تشویش ظاہر کی ہے کہ یہ ایک بہت ہی شیم ٹرائل ہے, اس میں پروسیس فالو نہیں ہو رہا, اس میں دونوں جو وکلاء ہیں ان کے کام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ہراس کیا جا رہا ہے. تو ریاست علی آزاد ہیں, دونوں کے وکیل ہیں, اس وقت ہمیں فون لائن پہ جوائن کریں. آزاد صاحب ذرا بتائیے گا کہ ہم نے تو دیکھے ہیں عدالت کے حوالے سے ویسے ہی ملک میں بہت تشویش ہے, لیکن یہ جو پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ہے اس کیس میں کیا ایسی عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں جس کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے وکلاء کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو ٹویٹس کا ان کے اوپر ایلیگیشن ہے جو الیج کیا جا رہا ہے, بیسیکلی میں جب ان کا کیس ضمانت پری ریسٹ بیل کا میں نے آرگو کیا تھا تو وہ سارا ریکارڈ وہاں کورٹ نے تھریش آؤٹ کیا تھا, گو تھرو ہو کے دیکھا گیا. کوئی ایسا ٹویٹ نہیں ہے جو فورسز کے والے سے ہو
یا کوئی ایسا ٹویٹ ہو جس کے اندر کوئی ایسا تاثر ملتا ہو کہ کوئی اینٹی اسٹیٹ ان کی یہ ٹویٹس ہے یا کوئی ایسی کوئی چیز نہیں تھی, اسی لیے ان کی پری ریسٹ بیل کنفرم ہو گئی تھی. اس کے بعد چلان آ گیا جو رپورٹ سیکشن 173 CRPC کی ہوتی ہے. اس کے بعد جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتا دیا کہ چارج فریم ہو گیا, چارج فریم ہونے کے بعد ایویڈنس سٹارٹ ہوتی ہے تو اس پہ ایک پروسیجر چلتا رہا, لیکن ڈے بائی ڈے اور جس طرح سے وہ اس ٹرائل کو چلایا گیا اس کے اندر جو آرٹیکل 10 اور 10A ہے کانسٹیٹیوشن آف 1973 کے اندر دیا گیا ہے, جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کا یہ حق ہے کہ اس کو رائٹ آف فیئر ٹرائل دیا جائے. یہ دونوں سائڈز کے لیے ہوتا ہے, کمپلیننٹ کے لیے بھی اور ملزم کے لیے بھی. لیکن اس کے اندر جس طریقے سے وہاں پہ پروسیڈنگ ہو رہی ہیں, میں نے کم از کم اپنی 28 سالہ وکالت کے اندر اس طرح سے ٹرائل ہوتا نہیں دیکھا. دیکھیں جس کیس کے آج سماعت ہائی کورٹ میں ہوئی, جس آرڈر کو ہم نے اسیل کیا, اس میں ملزمہ ایمان مزاری بیچاری سخت بیمار تھی, انہوں نے 1 دن کی ایڈجرنمنٹ ایگزیمپشن مانگی کہ میں بیمار ہوں, آج کیس کو ایڈجرن کر دیا جائے. کورٹ نے کیا کیا کہ کیس کو ایڈجرن, اس کی ایگزیمپشن تو ایکسیپٹ کر لی لیکن کیس کو ایڈجرن نہیں کیا. ان کی ایبسنس کے اندر 4 گواہوں کے ایگزامینیشن ان چیف ریکارڈ کر لیے, جبکہ سیکشن 353 CRPC یہ کہتا ہے کہ ان ایبسنس آف ایکیوز کوئی شہادت ریکارڈ نہیں کی جا سکتی. اس آرڈر کو آج ہم نے اسیل کیا تھا اور ہم نے کورٹ سے استدعا کی تھی کہ جو آرڈر ہے وہ سپیکنگ آرڈر نہیں ہے, اس کے اندر جو رائٹ آف فیئر ٹرائل ہے اور وہ نہیں ملا, اور اس کے اندر دیر از اے اسٹرانگ اپریہینشن آف مس کیریج آف جسٹس. تو آج ہم نے استدعا جو کی کہ یا اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیں یا پروسیڈنگ سٹے کر دیں. ہمیں سنا ویٹ فار آرڈر ہوا اور آج پتہ چلا کہ 2 ہفتے کی ڈیٹ دے دیے اور اس کیس کو ایڈجرن کر دیا 2 ہفتے کے لیے, اور کوئی انٹرم ریلیف ہمیں نہیں ملا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک جب گواہ کورٹ کے اندر موجود ہے تو اس کو ریکارڈ بھی ملزموں کی موجودگی میں کیا جائے گا, کراس ایگزامن ان کے وکیل صاحب کریں گے جو اویلیبل ہوں گے, اور اگر نہیں جیسے ایگزیمپشن 1-2 چیزیں میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں. ایک ہوتا ہے 1 دن کی ایڈجرنمنٹ, ایک ہوتی ہے کہ ڈسپینس ود یعنی اس کی حاضری کو استثناء دے دیا جائے. تو اس میں پھر پلیڈر جو ہے وہ مقرر کرتی یا وہ جو سائل ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے بذریعہ پلیڈر پیش ہونے کی اجازت دی جائے, تو پھر تو پروسیڈنگ ہو سکتی ہے. اس میں یہ استدعا مزاری کی نہیں تھی. تو کورٹ نے کیا کیا کہ جی اس کے باوجود ایویڈنس ریکارڈ کر لی, اور پھر اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے سرکاری وکیل دے دیا اور ان گواہوں پہ جرا کر دی جس نے انکار کر دیا کہ جی میں تو یہ نہیں کر سکتا, اس میں رائٹ آف فیئر ٹرائل ان کا حق ہے, میں یہ ڈکٹیٹڈ 10-12 سوال کیوں پوچھوں. تو دوسری بات یہ کہ یہ تو ملزم کا حق ہے کہ وہ کورٹ میں کھڑا ہے, اس کو آپ نے سزا دینی جب تک آپ اس کو مطمئن نہیں کرتے ٹرائل کے اوپر, اور آپ ڈے بائی ڈے اور ڈے اینڈ نائٹ اور 1 دن میں 4 مرتبہ آپ اس کو اٹینڈ کرتے. اس میں کون سی ایمرجنسی ہے؟ صرف ریزن ایک ہے کہ وہ خاتون اور ہادی آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں اس ملک کے اندر, رول آف لا کی بات کرتے ہیں وہ, اور وہ مسنگ پرسن کے کیسز میں پیش ہوتے ہیں, وہ ہیومن رائٹس کے کیسز میں پیش ہوتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. ریاست صاحب سوری ایک چیز, ہم ٹویٹس کی بات کر رہے ہیں, اس میں ظاہر ہے کہ ہادی علی چٹھا, ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا بھی اس کیس میں انوالوڈ ہے, رائٹ. ٹویٹس کا میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کی تصدیق کر سکیں. اس میں یہ بھی پروسیکیوشن کے کیس میں یہ بھی ہے کہ ہادی علی چٹھا اپنے ٹویٹر ہینڈل سے 2021 اور 2025 کے بیچ کئی متنازع ٹویٹس کرتے تھے, اور یہ بھی آپ تصدیق کر دیں کہ کیا NCCIA نے ایک ٹیکنیکل رپورٹ بھی تیار کی ہے جس میں بھی یہ الزام لگایا گیا ہے کہ 2021 سے 2025 کے دوران وہ متنازع ٹویٹس کرتے تھے. یہ بات درست ہے؟
نہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے, انہوں نے ان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے, اچھا لیکن اس کے اندر ایسا میٹیریل نہیں ہے, ایسی کوئی ایویڈنس نہیں ہے. سر ایک سیکنڈ ریاست صاحب, میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ابھی میں ہادی علی چٹھا صاحب کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ پروسیکیوشن کہہ رہی ہے کہ میں 2021 سے ٹویٹ کر رہا ہوں, لیکن میرا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ تو بنا ہی جنوری 2025 میں ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں, یہ تو بات درست ہے نا. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا میٹیریل ہے ہی نہیں ہے. وہ ڈیٹیل میں نے چونکہ آپ کو سادے لفظوں میں اس کا موقف دے رہا ہوں کہ اگر یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ تھیں تو پری ریسٹ بیل تو بڑا نیرو سکوپ ہوتا ہے, ان کی پری ریسٹ بیل خارج ہو جاتی. صحیح, وہ کنفرم کر دی کورٹ نے, اس لیے کہ چونکہ جب پری ریسٹ بیل ڈیسائیڈ ہوتی ہے تو وہاں پہ صرف ایک پوائنٹ کو دیکھا جاتا ہے, میلا فائڈی, بدنیتی آن دی پارٹ آف پروسیکیوشن, اور جو کمپلینٹ ہوتا ہے کہ یہ میلت کے اوپر یہ ایف آئی آر ہوئی ہے. اس کے علاوہ فیکٹ جو ہے وہ اتنے زیادہ ریلیونٹ نہیں ہوتے. تو ہم نے تو اسٹیبلش کر دیا میلا فائڈی, جیسے میں نے کہا کہ یہ آزادیوں کی بات کرتے ہیں, لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, اور کچھ وہ ایسے سینسٹیو کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں کر رہے ہیں, اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ اصل میں ایکچولی ہونے کیا جا رہا ہے. میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں اس ٹرائل کی جو سچویشن چل رہی ہے کہ ان کو سزا بھی دیں گے اور اس کے بعد ان کا کیس بھی فکس نہیں ہونے دیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, اور ان کو کسی ایک مخصوص مدت کی حد تک جیل میں رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ سارا کچھ ایک پلان کے تحت اور ود میلا فائڈنگ ہو رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بینگ لائر, کالا کوٹ پہننے والے, ہم ان کے ساتھ ہیں, پورے پاکستان کی وکلا برادری ان کے ساتھ ہے, چونکہ صحیح بات کر رہے ہیں. جیسا کہ آزاد صاحب ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ پروسیس از دا پنشمنٹ. جی بے شک, اس طرح آپ کہتے ہیں یہ کیس چلتا رہے گا, رگڑتا رہے گا, یہ لوگوں کو تھکانے والا ایک پروسیس ہے. اور جو آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس وقت ون وے ٹریفک چل رہا ہے وہاں پہ, بالکل یہی بات ہے, ون وے ٹریفک. ان کی تو وہاں پہ سنوائی نہیں ہو رہی. وہاں پہ جو پروسیجر ہے نا, دیکھیں آپ سزا دینا چاہتے ہیں, کوئی آئین قانون رول آف لا کوئی میرٹ نہیں ہے. میں بڑا کیٹیگریکلی یہ بات کر رہا ہوں. ہم نہیں چاہتے کہ آپ بھی حد کے عزت کے کیس میں اس میں یہاں پہ انوالو ہو جائیں. تو میرا خیال ہے کہ تو ریاست علی آزاد صاحب آپ نے اچھی بریفنگ دے دی, بیک گراؤنڈ بتا دیا کہ اس کیس کا کیا ہے اور کہاں تک یہ جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. ہم آپ سے رہتے ہیں, ایک وقفہ لے لیں. نمبر بند, آفس بند, سب کچھ بند, کہاں گھومتے پھریں ہم؟ اپنے خرچے پہ جتنی پبلک کھڑی تھی سب نے پیسہ ملا کے لیٹر منگایا, سب نے خدائی کروائی. جو ایک ڈھکنا اپنے نہ لگا سکے, ایک چھوٹی سی ذمہ داری پوری نہ کر سکے, تو پاکستان کی ذمہ داریاں کیسے یہ پوری کریں گے؟ گٹر میں گر کر کوئی بچہ اس وقت بھی اس شہر میں ہلاک ہوا ہے, تو یہ پہلا تو نہیں ہے واقعہ. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اس بات کا ذمہ دار ہے. میئر صاحب سارے ادارے اپنے قبضے میں کر کے رکھے ہوئے ہیں اور شہریوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. سڑک بلاک کرنے سے ان والدین کا اگر مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو 100 بسم اللہ. تو نہ آپ مجھے جج کریں نہ میں آپ کو جج کروں, تو وہ زیادہ بہتر ہو. یہ جو مناظر آپ نے دیکھے, یہ اس کے پیچھے ایک 3 سالہ بچے کی کہانی ہے جو کل اپنے والدین کے ساتھ گلشن اقبال آیا, نیپا چورنگی پہ. وہاں ڈپارٹمنٹل سٹور ہے, وہاں ظاہر ہے کہ وہ خریداری کرنے آئے تھے. تو 3 سال کا بچہ تھا, تو وہ انگلی چھڑا کے ظاہر ہے بھاگا باہر کی طرف. ہر بچہ اسی طرح کی حرکت کرتا ہے. وہ باہر بھاگا تو موٹر سائیکلوں کے درمیان سے راستہ بناتا ہوا وہ مین ہول میں گر گیا, کھلے مین ہول میں. والدین کو پتہ لگا بچہ غائب ہے, پریشانی شروع ہو گئی, کہاں گیا. اور پھر ظاہر ہے کہ ایسا لگا کہ جیسے وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہے, کیسے اتنی آسانی سے غائب ہو سکتا ہے. ریسکیو 1122 کو بھی فون کیا گیا, لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اپنے طور پہ مدد کرنے کی, دلاسا دینے کی کوشش کی. کئی گھنٹے بعد ریسکیو 1122 کے لوگ آئے, لیکن پتہ یہ چلا کہ جو 1122 کے ترجمان ہیں حسن الحسیب خان, انہوں نے کہا جی عموماً ہم لوگ رات میں سرچ آپریشن نہیں کرتے, مگر والدین اور ہجوم اتنا مشتعل تھا کہ ہمیں
ریسکیو آپریشن شروع کرنا پڑا جو کہ کئی گھنٹے جاری رہا. 5 جگہوں سے بھاری مشینری کو ڈرینیج سسٹم کو بھاری مشینری سے توڑنا پڑا. ریسکیو 112 نے کہا کہ متعلقہ حکام سے کہا کہ وہ ہمیں اس علاقے کی جو زیر زمین ڈرینیج سسٹم ہے اس کی ڈرائنگز یا نقشہ ہی دے دیں, اس کے لیے انتظار کرنا پڑا. یہ تو ہے ان کا موقف. جو بچے کے دادا ہیں محمود الحسن, انہوں نے کہا ہم پوری رات تلاش کرتے رہے, جو ساتھ کے لوگ تھے وہ ساری رات ہمارے ساتھ لگے رہے. صبح کہیں وہاں BRT کا پروجیکٹ چل رہا ہے جس کی وجہ سے زندگی جہنم ہے اس علاقے کی. اس کی ہیوی مشینری آئی اور اس نے مین لائن جو ہے جگہ جگہ سے توڑنی شروع کی تاکہ بچے کا سراغ مل سکے. اور اس دوران ARY نیوز چینل نے یہ خبر دی کہ ایک کچرا چننے والا ایک بچہ, اس نے اس کی لاش ہے 3 سالہ بچے کی, ابراہیم کی, وہ تلاش کر لی اور پولیس نے ظاہر ہے کہ اس سے بھی پوچھ گچھ شروع کر دی اور شاید 2-3 تھپڑ بھی اس کو پڑ گئے اس کام کے. 15-16 گھنٹے بعد لاش تو مل گئی, لیکن ایک بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے. وہ یہ ہے, عبدالجبار ناصر صاحب ہیں اس میٹروپولیٹن کی رپورٹنگ میں, ایک مقام ہے کراچی میں. جبار ناصر صاحب تھینک یو سو مچ. یہ جو پوری کہانی ہے یہ ہم سب کے علم میں ہے. یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ریسکیو ادارے ایکسپوز ہوتے ہیں, حالانکہ مین ہول میں بچے کا گرنا کوئی اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے کہ جیسے 10 منزلہ عمارت کو آگ لگ جائے یا کچھ اور ہو جائے. ایک بچہ مین ہول میں گر جاتا ہے, ان کے پاس نہ آلات ہیں اور نہ ہی ہر مصیبت سے نمٹنے کی صلاحیت, اور نہ ہی جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے کوآرڈینیشن نظر آ رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے جنگل میں رہ رہے ہیں ہم لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے استاد محترم آپ کا بہت بہت شکریہ. یقیناً جو مناظر میں اور آپ ہم نے اب یہ اسکرین میں دیکھیں تو ہمارا دل تو بالکل بیٹھ رہا ہے, اور ہر پاکستانی کا, ہر شخص کا, بلکہ ہر انسان کا جو ہے نا دل, وہ بالخصوص وہ ماں کی چیخیں میں تو کم از کم برداشت نہیں کر سکتا, نہیں برداشت کرتا. میں تو اس کو کہتا ہوں قیامت کا لمحہ ہے. ایک ماں کے لیے اکلوتا بیٹا ہے اور وہ بھی 3 سال کا بچہ ہے, وہ تو یعنی الفاظ ادا نہیں ہوتے. یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ جب بھی کوئی سانحہ ہوتا ہے تو ہم چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے اگلے مرتبہ, لیکن اگلے سانحے کے لیے پھر تیار ہوتے ہیں, لیکن اگلے سانحے کے لیے انتظامات. ہاں, میں آپ یہاں ایک منٹ. جو میئر ہیں کراچی کے مرتضی وہاب, انہوں نے فوری انکوائری کا حکم دے دیا ہے. واٹر سیوریج بورڈ جو ہے انکوائری کرے گا. شرجیل میمن صاحب نے کہ جس کی غفلت ہے, ان کا خیال ہے کہ صرف ایک مین ہول کا مسئلہ ہے کراچی میں جو کھلا ہوا تھا, تو شرجیل میمن نے کہا ہے کہ جو عملہ ہے اس کو غفلت کی سزا ملے گی. MQM اور جماعت اسلامی نے جو ہے موقع غنیمت جانا, انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں سارا کا سارا معاملہ ہی, سسٹم ہی خراب ہے. اس کے علاوہ یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے. ابھی میں تلاش کر رہا تھا خبروں کے ذخیرے میں, اپریل میں لیاقت آباد میں ایک بچی کی لاش ڈرینیج سے ملتی ہے. مئی میں ایک 6 سالہ بچہ کھلے مین ہول میں گر کے مر گیا. ستمبر میں عثمان آباد میں 3 سینیٹری ورکرز جو ہیں وہ مین ہول میں گر کے مر گئے زہریلی گیس کی وجہ سے. مگر روٹین ہے ہمارے لیے بھی, ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی, سب کے لیے. یہ دیکھیں ہے یہ روٹین, لیکن ہونی نہیں چاہیے. آئی مین اگین آئی نو ہم کراچی شہر کی بات کر رہے ہیں, تو یہ سوال پوچھنا, ہم تو اب بات کر رہے ہیں نا کہ ریسکیو 1122 کے پاس کیا حالات ہیں, ان کی کیا ہے. یار دیکھیں بنیادی سوال یہ ہے کہ اتنے مین ہول کھلے ہیں کیوں. اور میں جانتا ہوں کہ کراچی شہر میں یہ بیٹھ کر یہ سوال کرنا کتنا عجیب و غریب لگتا ہے کہ یار کیسے بچوں والی باتیں کر رہے ہو. یار ہم نے والدہ کی تو چیخیں دیکھی نا, ان پر جو گزر رہی ہے, کیا آپ 1 سیکنڈ کے لیے, اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے بیٹے جب اس عمر کے تھے وہ بھی ایسی حرکت کرتا تھا, بھاگ جاتا, ہر بچہ بھاگ جاتا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں وہ تصویر اپنے ذہن میں نہ لاؤں اس وقت, لیکن 1 سیکنڈ کے لیے پاز کریں اور سوچیں کہ اس بچے کے آخری لمحے کیسے گزرے ہوں, خوف میں, اندھیرے. اس کو سمجھ میں ہی نہیں آیا ہوگا. ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس کو سمجھ نہیں آئی ہو. مے بی ہی اسٹرگلڈ, وی ڈونٹ نو. اور اس کے اوپر اب یہ جو بات ہے نا, انکوائری ہوگی, کس کی, یہ کیسے ہو گیا ہے. یار یہ
مطلب اللہ معاف کرے کس منہ سے یہ بات کی جاتی ہے اور اس سے وہ زندہ ہو جائے گا. میرے خیال سر سب سے پہلے تو میرے خیال سے ان کو انکوائری سے پہلے خود ذمہ داری لینی چاہیے. پہلے تو اگر روڈ بند کرنے سے والدین کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تعزیت کرنی چاہیے. جی نہیں یار یہ کس قسم کا جملہ ہے باس؟ دیکھیں میئر جو ہے نا وہ آپ بھی جانتے ہیں میئر بنیادی طور پر شہر کا باپ ہوتا ہے اور باپ سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرے آپ کے اس گھر میں یہ ہوا کیوں ہوا, باپ سے پوچھا جاتا ہے. میں ابھی آپ کے حکم کے بعد میں نے کچھ ایک ڈیٹا میں نے آج سے تقریباً کوئی 7-8 مہینے پہلے میں نے ایک ڈیٹا بنایا تھا. میں ڈیٹا بناتے رہتا ہوں جی, تو ٹائمز آف کراچی کے لیے میں کام کرتا ہوں, تو میں نے اس پہ لیے اس شہر میں آپ حیران ہوں گے تقریباً جو اس شہر میں رہتے نمائندے ہیں جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں وہ 3200 سے زائد ہیں. 3200 سے زائد ہیں. صدر سمیت 120 سے زائد ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ کے ممبران ایسے ہیں جو اس شہر میں رہتے ہیں لیکن چونکہ ان کا انتخاب یہاں پہ نہیں ہے. اچھا ہر ایک کے نمائندے موجود ہیں, اس کے باوجود اگر شہر میں گٹر کھلا ہوا ہے, مین ہول کھلا ہوا ہے, سڑک کھدی ہوئی ہے. ابھی میں ایک جگہ سے آ رہا ہوں شہر شاہ سے, آپ یقین کریں کہ کوئی 300 میٹر کا راستہ میں درود شریف پڑھتے ہوئے میں نے گزارا کہ میں یا اللہ کیسے گزروں یہاں سے. روٹین کا راستہ ہے. ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ میں اور آپ باہر نکلیں تو یہاں سے پریس کلب تک ہم جو ہے نا موبائل پہ بات کرتے ہوئے جا نہیں سکتے. ہم یہاں سے باہر نکلیں تو میں ابھی وائف کو لے کے جا رہا تھا میں کہیں تعزیت کے لیے, آپ یقین کریں کہ میں اور ہم دونوں میاں بیوی بال بچے, کوئی قانون نہیں ہے ٹریفک کا. ٹریفک والا جب چاہے کو چل دیتا ہے. اور اسی طرح جو ہے نا نمائندے کہتے ہیں ہمارے پاس اختیار. بھائی اختیار نہیں ہے تو آپ آئے کیوں ہیں, آپ کر کیوں رہے ہیں؟ یہ بات جاری رکھتے ہیں. وقفہ لینا ہے, آپ اپنے سوال سے آغاز کریں. کراچی شہر میں ایک بچے کی موت ہو گئی گٹر میں گرنے سے. تنقید بہت ہو رہی ہے, میئر کراچی پہ بھی ہو رہی ہے, ہونی بھی چاہیے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عبدالجبار ناصر صاحب, صحافی ہیں ٹائمز آف کراچی کے. ناصر صاحب تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ ٹھیک ہے الٹیمیٹ ذمہ داری جو ہے وہ میئر کی بنتی ہے, لیکن ہمارے جو بلدیاتی نظام ہے جیسا بھی مفلوج لولا لنگڑا نظام ہے اس میں گٹر کے ڈھکن کی ذمہ داری جو ہے وہ شروع کہاں سے ہوتی ہے, اور اس شہر میں کل کتنے مین ہولز ہیں جن پہ ڈھکن نہیں ہوں گے جو ہمارے لیے ہماری سڑکیں جو ہیں وہ ایک قاتل سڑکیں بنا دیتے ہیں؟ جی شاذب بھائی دو باتیں اس میں. ایک تو مین ہولز وہ والے ہیں جو شمار میں ہیں, ایک وہ مین ہول ہیں جو گلی گلی اور آپ کی سڑک مین ہول بنی ہوئی ہے وہ الگ ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے میئر صاحب نے غالباً یہ فرمایا تھا کہ 50,000 ڈکن میں نے لوگوں میں تقسیم کیے ہیں جو نمائندے عوامی نمائندے ہیں. آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ 2.5 کروڑ کی آبادی ہے اور کوئی 32-3400 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا شہر ہے, اس میں کتنے ڈکن ہوں گے. اور یہ بنیادی ذمہ داری اگر دیکھا جائے تو اس علاقے کے حوالے سے 2 طبقے میں سمجھتا ہوں. جو نچلی سطح پر ذمہ داری ہے وہ واٹر بورڈ کی ہے, وہ جو لائن ہے وہ عام لائن نہیں ہے, وہ سیوریج کی ایک بارش کی لائن ہے, اور ایک تو ان کی ہے. دوسری اگر ہم بلدیاتی نظام کے حوالے سے دیکھیں تو بلدیاتی نظام کے حوالے سے یہ یو سی جو ہے اس کی ذمہ داری ہے اور ٹاؤن کی ذمہ داری ہے, لیکن اصل ذمہ داری تو میئر کو لینی چاہیے, وہ اس شہر کا باپ ہے. ٹھیک ہے کہ وہ باقی ساری. دوسری بات یہ کہ ڈھکن تقسیم نہیں ہوتے, ڈھکن لگائے جاتے ہیں. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ اگر کھلا مین ہول اتنا خطرناک ہے جس کا ڈھکن لگا ہوا ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. کیسے؟ بم کی وجہ سے نہیں, وہ 6 انچ سے لے کے 1 فٹ تک مین شاہراہ پہ آپ کی گاڑی اگر جا رہی ہے تو وہ اس کے اوپر سے جب گزرے گی جی مزہ آ جائے. شاہزیب میں آپ سے ایک چھوٹا سا اختلاف کروں گا. آپ نے کہا کہ ایک بچے کی موت ہوئی ہے, میں کہوں گا کہ ایک بچے کا قتل ہوا ہے جی کراچی کے انتظامیہ کے ہاتھوں. یہاں کیا ہوتا ہے شہر میں, اس لاوارث بد قسمت شہر میں, کہ علی کی ٹوپی ولی پہ, ولی کی ٹوپی علی پہ. یہ تو سر یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے, یہ ان کا کام ہے. اچھا آپ نے روڈ بلاک کرنا ہے, کر لیں روڈ بلاک. کس طرح کی بات ہے, کس طرح کی بات ہے یار. اب دلچسپ صورتحال دیکھیں نا سر, وہاں کے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں ان کا اور صوبائی اسمبلی ہیں ان کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے,
ٹاؤن اور یوسی جماعت اسلامی کے پاس ہے, سٹی گورنمنٹ جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. اب یہ ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں. یہ ایسا ہی ہے, یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہے, ہزار دفعہ یہ ہوتا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ جیسے واٹر بورڈ کی آپ نے بات کی کہ ان کی ذمہ داری ہے, ان کا میں نے ایک بیان دیکھا, انہوں نے کہا جی ہماری تو یہاں پہ کوئی لائن ہی نہیں ہے, حالانکہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا, ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا, کسی کے پاس نقشہ بھی ہے کہ لائنیں کہاں ہیں. یار ہم اکثر دیکھتے ہیں ایک روڈ کھٹتا ہے, وہاں پہ لائن لگتی ہے, اگلے دن وہ دوبارہ کھٹ جاتا ہے کسی اور چیز کی وجہ سے. کیا حکومت کے پاس سیوریج کے سسٹم کی ڈرائنگز ہیں؟ دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے. نہیں ہے نا, ایسا نہیں ہے, ظاہر ہے نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے ابھی یہ یونیورسٹی روڈ جو ہے یہاں پر آئے روز لائن آپ کی بلاک ہوتی رہتی ہے. 2 دن 3 دن اس جگہ کو تلاش کرنے میں لگتے ہیں کہ یہ کس جگہ بلاک ہوئی ہے, ڈیمیج کہاں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. یار دیکھیں اب مجھے ایک چھوٹی سی بات کرنی ہوگی یہاں پر. ابھی مجھے موقع ملا تھا پنجاب کے کچھ شہروں میں گھومنے کا, مری, لاہور وغیرہ. میں آپ کو ایک چیز گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, میں آج انتظامیہ کے کچھ ممبران کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا اور یہ خبر گردش کر رہی تھی, ظاہر ہے سب اس پہ بات کر رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ یار, قسم کھا کے کہہ رہا تھا کہ یار اگر یہ پنجاب کے کسی شہر میں ہوتا, میں لاہور کی بات نہیں کر رہا, کسی بھی شہر میں ہوتا, اس نے کہا کہ یہ نہیں ہوتا کہ انکوائری ہوگی, انکوائری ہوتی لیکن یہ نہیں ہے کہ بندہ معطل ہو گیا یا بندہ ٹرانسفر ہو گیا, پوری ڈپارٹمنٹس ڈیزالو ہوتی. اور یہ بات سچ ہے. آمین اس پہ ہم مزید کل اس پہ بات کر سکتے ہیں, لیکن وہاں میں ایک ایکچوئل انتظامیہ دیکھ کے آیا ہوں جو کام کرتی ہے, اور اس بات کو آپ شدت سے محسوس اس وقت کرتے ہیں. ہم تو اس ڈس فنکشن میں رہتے ہیں نا, ہم اس مینڈک کی طرح ہیں جو ایک مطلب ایک پاٹ کے اندر ہے, اور سلولی آپ آگ کو بڑھاتے جا رہے ہو, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ابلائے جا رہے ہیں, ہم ابل رہے ہیں اس کے اندر, رائٹ. لیکن جب آپ کہیں یہاں شہر سے نکلتے ہو نا, اس بد قسمت لاوارث شہر سے نکل کے کسی ایسے شہر کو جا کے دیکھتے ہو جہاں پہ واقعی انتظامیہ کام کر رہی ہوتی ہے نا, یار افسوس بھی ہوتا, خوشی بھی ہوتی ہے دیکھ کے. لیکن بہت کی لاوارثی کا یہ عالم ہے کہ صوبہ بلوچستان سے زیادہ نمائندے آپ کے شہر کے ہیں, اور بڑا اور ہر جماعت کے ہیں, اور خیبر پختونخوا کے مقابلے میں آدھے نمائندے یہاں پورے خیبر پختونخوا. تو اب ظاہر ہے یہ مرثیہ جو ہے وہ لابد چل سکتا ہے اور چلتا رہے گا بدقسمتی سے, لیکن پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. عبدالجبار ناصر صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے زحمت کی. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.